ایک گھر میں چوری ہو رہی تھی۔ چوروں نے اس گھر کا تمام سامان لوٹ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس گھر کے آنر جو مالک تھے انہیں بھی قید کر لیا۔ اب وہ چور اسی ٹاؤن اسی کالونی کے تھے اور وہ مالک جس کے گھر میں وہ چوری کر رہے تھے وہ انہیں اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن چوروں کی چال کچھ اور تھی۔ انہوں نے سامان چوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے ایک قسم اٹھوائی۔ وہ قسم کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ تو قسم اٹھا کہ اگر کسی کو تو نے ہمارے بارے میں بتایا کہ انہوں نے چوری کی ہے تو تیری بیوی کو طلاق۔ اب اس وقت وہ گھر کا مالک بیچارہ نہتا اور کمزور بھی تھا ان کے آگے، تو وہ مرتا کیا نہ کرتا کی کنڈیشن سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کنڈیشن کو فیس کرتے ہوئے وہ قسم اٹھا لی، لیکن جب چور چوری کر کے چلے گئے تب اسے ریئلائز ہوا کہ بھائی میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اگر تو میں قسم توڑتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت اچھا ریلیشن تھا ان کا آپس میں، تو سوچ رہا ہے کہ اب بیوی جاتی ہے، لیکن اگر میں نہیں بتاتا تو میرے گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ تو وہ لے گئے۔ اب کیا بنے گا؟ یا تو مال چلا جائے گا یا پھر بیوی، اور دونوں ہی چیزیں اسے بہت پیاری تھی۔ وہ ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ اگلا دن ہوا تو وہ انہی بزرگ کے پاس واپس چلا گیا، لیکن جا کر خاموش خاموش بیٹھا تھا۔ ان اللہ والوں نے اس کی کیفیت کو پہچان لیا کہ یہ پریشان ہے، اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا بتاؤں، اگر بتاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی کنڈیشن آ چکی ہے کہ اب میں بتاؤں گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر ان بزرگ نے تھوڑی سی اٹینشن سے ذرا پوچھا کہ طریقے سے بتاؤ، تو یعنی اجمالاً کہو۔ کتاب میں اس واقعے کو یوں بیان کیا، اجمالاً آپ سمجھ لیں، اجمالاً آپ سمجھ لیں کہ اشارتاً کہو یا اشارہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت گھر میں چوری ہو گئی ہے، اور چور جو ہیں وہ بھی میرے ٹاؤن کے، میرے ہی محلے کے ہیں، لیکن ان چوروں نے مجھ سے اب قسم اٹھوا لی ہے کہ اگر میں نے کسی کو چور کا بتایا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب میں اس چیز پر پریشان ہوں۔ اب وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشانی نہ لو، چور بھی پکڑے جائیں گے اور بتاؤ گے بھی تم نہیں، اور تم ہی بتاؤ گے، یعنی یہ دو کنڈیشن کہ تم بتاؤ گے بھی نہیں اور تم ہی بتاؤ گے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور تمہارا مال بھی واپس آ جائے گا اور بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اب ادھر ادھر کے لوگ باتیں بنانے لگے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کنڈیشن کیسے ہو گئی، اسلام میں تو یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ تو کام یعنی کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے یوں کیا کہ ایک پلان، ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا اور وہ اس شخص کو سمجھا دیا۔ پھر وہ کچھ دن گزر گئے، اور کیونکہ اس وقت بڑی بڑی جامعہ مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہ بزرگ اسی شخص کے گھر کے قریبی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی جمعہ ہوا تو اس وقت کے چور بھی بڑے نیک تھے، وہ بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ نیک سے مراد میرا کہ یعنی کہ نماز کی پابندی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ دوسری کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو وہ بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی جمعہ کا سلام پھرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دروازے کو بند کر دو۔ دروازے کو بند کروا دیا، اور جو ایک دروازہ کھلا تھا یا انہوں نے کھلوایا جا کر، وہاں پر وہ خود بیٹھ گئے ایک طرف، اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا لیا۔ اب ایک ایک کر کے وہ لوگوں کو وہاں سے گزار رہے ہیں، پاس آؤٹ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں یہ چور ہے؟ تو جس کے گھر چوری ہوئی تھی وہ کہتا تھا یہ چور نہیں ہے، چور ہے، چور نہیں ہے، کرتے 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 تقریباً لوگ گزر گئے اور کچھ رہ گئے۔ اب چور بھی انہی میں تھے۔ تو جیسے ہی وہ چور وہاں پر آیا اور گزرنے لگا تو انہوں نے پوچھا یہ چور ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اب گویا اس نے بتایا ہی نہیں کہ یہ چور ہے یا نہیں، لیکن بتا بھی دیا، اور اس طرح وہ چور بھی پکڑے گئے، مال کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ پیارے مسلمانوں، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لحاظ سے اپنی زندگی کو سمارٹ طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام پر چلنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔